बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। आपसे हर बार मैं सबसे पहले दरख्वास्त करता हूँ अलग न्यूज़ के लिए, वही दरख्वास्त आपसे एक बार फिर। और अब इस वीडियो के मौज़ूआत पर बात करने से भी पहले आप सबसे दरख्वास्त, आज 23 अक्टूबर है। अरशद शरीफ शहीद को आज के दिन केन्या में शहीद कर दिया गया था। इल्तिमास है कि सूरह फातिहा अपने हम सब के हर दिल अजीज़ अरशद शरीफ शहीद के लिए। मेरे दो बॉस रहे, बड़े भाइयों की तरह थे, बहुत करीबी ताल्लुक़ नहीं रहे हमारे दरमियान, लेकिन जिस तरह से उनको शहीद किया गया तो वो मैं अक्सर वो लाइन्स पढ़ता हूँ, मुझे याद आता है कि तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं, मैं गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा, सारी दुनिया की नज़र में है मेरा अहद वफा, एक तेरे कहने से क्या मैं बेवफा हो जाऊंगा। तो उसी अरशद शरीफ शहीद को जिसको हमने बेवफा करार दिया था, उस पर हमने पर्चे किए थे कि ये इस मुल्क का वफ़ादार नहीं है, वो इस मुल्क का वफ़ादार था। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की जानिब बढ़ते हैं और मैं आपसे दरख्वास्त करूं कि सबसे पहले देखिए शरीफ ख़ानदान जो है, उनके लिए इस वक्त सिस्टम कैसे फर्शी सलाम कर रहा है झुक झुक कर। यानी एक होता है ना कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को अब 24 तारीख को अदालत जाना है, तो उसकी तैयारी की जाए, वकीला से मुशावरत की जाए, उस मामले को देखा जाए, लेकिन चीज़ें नज़र आ रही हैं कि तय हैं। जो वकीला होते हैं, कोर्ट रिपोर्टर्स होते हैं, वो बताते हैं कि यार अगर सज़ा 5 साल से कम की होती है तो उसे मामूली सज़ा करार दी जाता है, उस पर रिलीफ के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ की सज़ा इससे ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी 24 तारीख की पेशी के हवाले से फ़िक्र नहीं है। फ़िक्र इस वक्त क्या है कि शरीफ ख़ानदान की सियासी सरगर्मियाँ क्या होंगी। मैं इमरान खान साहब के इस ऐलान पर कि जो करना है कर गुज़रो, देखा जाएगा, आता हूँ। लेकिन आप ये देखिए कि जाती उम्रा में मुलाकात हुई है, शरीफ ख़ानदान की बैठक हुई, मियाँ नवाज़ शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, हमज़ा शहबाज, इनके समधी साहबकार, ये लोग बैठे और इन्होंने सियासी सरगर्मियों के हवाले से तबादला ख्याल किया। इनकी जानिब कौन कौन धकेल कर दे दिया गया है, GDA वाले, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, पीर बगारा की जमात सिंध में, ये कुछ सीटें वीटें ले लेते हैं तो यहाँ से ये भी इनकी जानिब धकेल दिए गए हैं। बाप पार्टी, जिसके अनवारुल हक काकड़ सेनेटर थे, इस्तीफ़ा देकर वज़ीर आज़म बन गए, वो बाप पार्टी पूरी की पूरी इनकी जानिब धकेल दी गई है। ANP ने इनके साथ चलने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। तो ये अब तक शरीफ ख़ानदान जो है वो इस वक्त ऐलानात फरमा रहा है, और ये ऐलानात जो हैं, इनकी ख़बरें कहाँ से आ रही हैं? एक साथ इनकी खबरें शरीफ ख़ानदान को पहुंचा जा रही है। सिंध से बताया जा रहा है, कोयटा से बताया जा रहा है, इन लोगों को पेशावर से बताया जा रहा है कि आपके लिए हालात क्या तैयार कर दिए गए हैं। ये शरीफ ख़ानदान का इस वक्त हाल है, और ये लोग जो हैं वो अब तमाम चीज़ों में बेफिक्र हो चुके हैं। इसीलिए सागदार के साथ आज जो हुआ है वो इसीलिए हुआ है। अब देखिए, फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है इमरान खान साहब पर और शाह महमूद कुरैशी पर। आसान तरीन लफ्ज़ों में फ़र्द जुर्म क्या है कि अब आप पर ये इल्ज़ाम है, इस इल्ज़ाम के तहत अदालत में कार्रवाई होगी। ये इल्ज़ाम आप पर लगाने वालों ने साबित कर दिया तो आप मुजरिम, अपनी बेगुनाही आपने साबित कर दी तो आप इस केस से बरी। ये अब यहाँ से आगे कार्रवाई चलेगी। इमरान खान साहब पर साइफर केस में फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बनी हुई खुसूसी अदालत है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन, ये वही जज जिन्होंने कहा था कि मैं दिलावर नहीं हूँ, मैं दिलेर हूँ, तो ये जज साहब जो हैं इन्होंने फ़र्द जुर्म आयद ना करने की दरख्वास्त इमरान खान साहब के वकला की जानिब से की गई। और पहले से ये बताया जा रहा था कि वकला जो है वो तो ये करेंगे कि फ़र्द जुर्म आयद ना हो, लेकिन जज साहब की पूरी तैयारी है, ये कोर्ट रिपोर्टर्स बता रहे थे, तो उन्होंने फ़र्द जुर्म आयद कर दी। इमरान खान साहब ने जो अदालत से मुकालमा रिपोर्ट हो रहा है वो ये हुआ कि इमरान खान साहब ने फ़र्द जुर्म पर सेहद जुर्म से इनकार किया और कहा कि ये झूठा मनगढ़ंत सियासी इंतकाम पर मबनी केस है, मैं अपनी बेगुनाही साबित करूँगा। साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा और PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, इन्होंने भी फ़र्द जुर्म की सेहत से इनकार कर दिया। अदालत ने नोटिस जारी करते अब 27 अक्टूबर को सरकारी गवाहान को तलब कर लिया है। शाह खावर साहब, ये जो है वो प्रोसिक्यूटर हैं, इन्होंने जो इमरान खान साहब की वकला की दरख्वास्त की फ़र्द जुर्म आयद ना की जाए, इन्होंने कहा, और इनको कहना ये था कि ये ताख़ीरी हरबा है, और इन्होंने कहा कि आज फ़र्द जुर्म आयद होनी है। इसी की आज
گنجائش ہے، اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں تو فرد جرم عائد کی جائے۔ یہ شاہ خاور صاحب وہ ہیں جب ارشد شریف شہید کی والدہ نے درخواست دی تھی نا عدالت میں کہ یہ میری درخواست ہے، یہ میرے ملزم ہیں اور انہوں نے میرے بیٹے کے لیے وہ حالات پیدا کیے اور مجھے انہی پر اپنی ایف آئی آر کروانی ہے، تو انہوں نے وہ ایف آئی آر درخواست پڑھی، اور درخواست پڑھنے کے بعد عدالت سے تقریباً دوڑتے ہوئے نکل گئے کہ نہیں، یہ درخواست تو میں نہیں سن سکتا۔ تو یہ وہ شاہ خاور صاحب ہیں، اور یہ بیچ میں ہمیں اس طرف نظر آئے تھے لیکن اب یہ بالکل اس طرف جا چکے ہیں۔ تو یہ شاہ خاور صاحب جو ہیں یہ بات کر رہے تھے۔ اب یہاں سے ہوگا کیا؟ تقریباً 28 گواہان ہیں، ان 28 گواہان کو اگر ایک ایک دو کر کے سنا جائے گا، درمیان میں ہفتے میں 2 نان ورکنگ ڈیز ہوں گے، تو یہ تقریباً کیس چلتا ہے دسمبر کے مڈ تک، اور عمران خان صاحب کو اس میں سزا ہو جائے گی۔ یہ عدالت سزا دے دے گی عمران خان صاحب کو۔ یہ میری عمران خان صاحب سے وکلا کے جو وکلا ہیں ان سے ہونے والی بات چیت کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اٹ از لائک رائٹنگ آن دا وال، تو سزا ہوگی عمران خان صاحب کو، سزا بھی 5 سال پلس کی ہوگی، یہ ممکنہ طور پر 10 برس کی سزا ہوگی سائفر کیس میں عمران خان صاحب کو۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں پھر اس کے بعد اگلی عدالت میں اس بیٹل کو لڑنے کے لیے جا رہے ہوں گے دسمبر کا مڈ۔ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں پھر انٹرا کورٹ اپیل کا معاملہ، اگلی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان۔ تو عمران خان صاحب کا یہ کیس چل رہا ہوگا جنوری میں بھی، اور یہاں جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا من گھڑت بے بنیاد کیس ہے، اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے اپنے کنڈکٹ سے، اپنے عمل سے ایک اور چیز کا بھی اعلان کیا ہے۔ لیکن اگر انتخابات ہو جاتے ہیں، اول تو بہت ہی مشکل نظر آ رہا ہے، لیکن اگر انتخابات ہو جاتے ہیں تو انتخابات کے موقع پر عمران خان صاحب جیل میں ہوں گے، ان کی جماعت کے لیے کیا ماحول ہوگا یہ ہمیں اس وقت بھی نظر آ رہا ہے۔ یعنی ایک عدد ان کی جماعت ورکرز کنونشن چھوٹا سا کرنا چاہتی ہے، پولیس پہنچتی ہے، کوئی 200 کے قریب بندے اٹھا لیتی ہے اور مارتی پیٹتی ہے، اور بتا دیا جاتا ہے کہ نہیں، پاکستان تحریک انصاف کو کسی چیز کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف کو یہ خوف ہے کہ اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد، اور وہ اپنا بھی خرچ ہوا، ہمارا بھی خرچ ہوا، کیونکہ لاہور کی جو سرکاری مشینری ہے، ریاستی مشینری ہے، اور صرف لاہور کی کیا دیگر شہروں میں بھی، وہ تمام کی تمام میاں نواز شریف کے آگے ہاتھ باندھ کر موجود تھی، تو وسائل وہاں سے بھی لگ رہے تھے۔ یہ تمام پیسہ خرچ کرنے کے باوجود بھی ڈان اخبار نے لکھا کیا کہ موبلائز کرنے میں ناکام رہے، لاہوری نہیں نکلے، یوتھ نہیں نکلی، یہ اتنا بڑا ایونٹ اپنا امپریشن بھی نہیں چھوڑ سکا، فیسٹیوٹی نظر نہیں آ رہی تھی، قصور والوں نے کچھ عزت رکھ لی، ملک بھر سے لوگ لائے گئے تھے، اس سے تھوڑی بہت عزت رہ گئی، وگرنہ یہ جلسہ مکمل طور پر میاں نواز شریف صاحب کا مکمل ناکام ہوتا۔ تو یہ جو عزت افزائی ہے جو مسلسل ہو رہی ہے، اس عزت افزائی سے بھی شریف خاندان کو بچنا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کی کوئی ایکٹیویٹی نہ ہو، یہ کریں گے یہ لوگ۔ صنم جاوید رہا نہ ہو، خدیجہ شاہ رہا نہ ہو، یاسمین راشد رہا نہ ہو، اور ان کا آپ دیکھیے کہ ایک عدالت چھوڑتی ہے، دوسری عدالت میں چلا جاتا ہے معاملہ، تیسری عدالت میں چلا جاتا ہے، اور یہ کیس جو ہے مسلسل چل رہا ہے، اور ان کی فیملی اب جو ہے وہ تنگ آنا شروع ہو گئی ہے کہ جب آپ ایک شخص کو بے گناہ قرار دے کر رہائی کا حکم دیتے ہیں، تو پولیس جو ہے اس نے 14 ایف آئی آرز ہیں لاہور میں 9 مئی کی، اگلی ایف آئی آر میں پکڑنے کی تیاری کر رکھی ہے۔ یعنی صنم جاوید جو ہے وہ جناح ہاؤس پر موجود ہے، اس سے تقریباً 300 میٹر کے فاصلے پر راحت بیکری پر موجود ہے، اس سے تقریباً 12-15 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک تھانے پر موجود ہے، اس سے 5-6 کلومیٹر کے فاصلے پر نون لیگ کے مرکز پر موجود ہے۔ تو یہ صنم جاوید ہے یا کیا ہے؟ ہر جگہ موجود ہے، ہر مقدمے میں اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے، تو یہ پولیس جو ہے وہ کر رہی ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے یہ مصیبت بن چکے ہیں شریف خاندان کے لیے۔ یہ ایک نیا دور ہے، ایک مختلف دور ہے۔ اس دور کی مسائل شریف خاندان جو 90 کی دہائی کی سیاست کرتا ہے ان کو اندازہ ہی نہیں کہ ہیں کیا، اس لیے یہ لوگ اتنی مار کھاتے ہیں۔ اب بھی عوام میں مقبولیت کے اعتبار سے شریف خاندان کتنا فارغ ہے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہاں شریف خاندان کے لیے اسی لیے ہوتا یہی نا کہ جب یہ نظر آتا ہے، میں بلکہ پہلے بتا دوں آپ کو، عمران خان صاحب نے ایک تو عدالت میں اعلان کیا، دوسرا عمران خان صاحب کے لیے وہ ایکسرسائز مشین پہنچا دی گئی ہے، گاڑی میں رکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، پورا پاکستان اس کے مناظر دیکھ رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے۔ تو یہ وہ شخص ہے جو جیل میں کہتا ہے کہ مجھے ایکسرسائز مشین دے دو، مجھے واک کی جاگنگ کی جگہ دے دو، مجھے ایکسرسائز مشین دے دو گے تو میں جو ہے وہ جیل میں رہنا چاہتا ہوں، گھر کا کھانا دے دو، جیل کا کھانا جو ہے وہ میرے لیے غیر محفوظ ہے تو گھر کا کھانا دے دو۔ یہ شخص جیل میں رہنا چاہتا ہے
اور یہ ہاسپٹل جا کر نہیں رہنا چاہتا، اس لیے یہ ایکسرسائز کرنا چاہتا ہے، خود کو مزید فٹ رکھنا چاہتا ہے، بیماری سے بچانا چاہتا ہے. جبکہ ہمارے دیگر سیاستدان کیا کرتے ہیں، جیسے ہی جیل جاتے ہیں تو بیمار، اور بیمار ہونے کے بعد ہمارے سیاستدان یہ کرتے ہیں کہ اب مجھے اسپتال پہنچاؤ. عمران خان صاحب اس کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں میں یہ لیگل بیٹل بھی لڑوں گا. اور اس پوری لیگل بیٹل میں نظر کیا رہا ہے کہ عمران خان اس سسٹم کو ایکسپوز کرتا جا رہا ہے. اب شریف خاندان کے لیے مزید کیا ہوا ہے اگر آپ یہ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اسحاق ڈار صاحب کا معاملہ. اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کے کیس میں اب نیب نے کیا کہا ہے. نیب نے کہا ہے کہ اسحاق ڈار پر ہمیں اب کچھ نظر نہیں آ رہا. اسحاق ڈار کو ہم کلین چٹ دینا چاہتے ہیں. کون سا اسحاق ڈار؟ جس کے بارے میں نیب نے کہا تھا تقریباً 84 کروڑ کے قریب، آلموسٹ 1 ارب کے قریب کی رقم کلین چٹ دے دی گئی ہے. اور اسحاق ڈار کے خلاف نیب والے کہتے تھے مضبوط کیس ہے، آج وہ کہہ رہے ہیں اس کے خلاف ہمارے پاس کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں ہے. سپریم کورٹ نے عمران خان، جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کی درخواست پر 28 جولائی 2017 کو سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف 3 اور اس وقت کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف 1 ریفرنس دائر کرنے کا حکم دیا تھا. اسحاق ڈار کے خلاف جو ریفرنس تھا اس میں دفعہ 14C لگائی گئی تھی. یہ دفعہ آمدنی سے زائد اثاثے رکھنے سے متعلق ہے. اس کی تصدیق ہونے کے بعد 14 سال قید کی سزا ہو سکتی تھی. اسحاق ڈار کے خلاف ریفرنس میں نیب نے الزام عائد کیا کہ اسحاق ڈار نے اپنے نام پر یا اپنے ڈپینڈنٹس پر اثاثے اور مالی فوائد حاصل کر رکھے. ان کی مالیت تقریباً 83 کروڑ 16 لاکھ 78 ہزار روپے ہے. ریفرنس میں یہ الزام بھی عائد کیا گیا کہ اسحاق ڈار کے جو اثاثے ہیں وہ معلوم ذرائع سے مطابقت نہیں رکھتے. عدالت نے مسلسل عدم حاضری پر 11 دسمبر 2017 کو مفرور قرار دے دیا تھا. 2022 میں اسحاق ڈار صاحب واپس آئے ہمارے سامنے، اور واپس بھی کیسے آئے تھے، تم طراق کے ساتھ. اور کیس کھلا. آج اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس اس آدمی کے خلاف کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، تو اسحاق ڈار کو کلین چٹ دے دی گئی ہے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.